الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وقفینا اور پے در پے بھیجے وقفینا قف کہتے ہیں یہ گدی کو گردن کو جو یہ چونکہ پیچھے ہوتی ہے تو اس کو اس لیے قف کہتے ہیں تو چونکہ پے در پے مطلب ایک دوسرے کے پیچھے ہم نے رسول پر رسول بھیجے تو وقفینا رسول کے بعد رسول تو وقفینا اور ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے یا پے در پے بھیجے ہم نے وقفینا پے در پے بھیجے ہم نے من بعد ہی اس کے بعد من بعد ہی اس کے بعد کس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل کئی رسول تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پے رسولوں پر رسول آتے رہے تو کئی رسول ہم نے بھیجے حتیٰ کہ وہ رسولوں کا سلسلہ کہاں تک چلتا رہا وآتینا اور دی ہم نے جو لفظ پیچھے گزر چکا اس کا آپ کر لیا کریں وآتینا اور دیا ہم نے عطا کیا ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو البینات معجزات اور دی ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو البینات واضح نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور تقویت دی ہم نے اسے بروح القدس روح القدس کے ساتھ افکلما کیا پس جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول بما اس چیز کو لے کر لا تہوا نہیں چاہتے انفسکم تمہارے نفس یعنی کیا جب بھی آیا تمہارے پاس رسول بما اس چیز کے ساتھ لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم تمہارا نفس تو استکبرتم تم نے تکبر کیا ففریقاً پس ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلایا وفریقاً ایک گروہ کو تقتلون تم نے قتل تک کیا قتل سے بھی تم باز نہیں آئے وقالوا اور کہا انہوں نے قلوبنا ہمارے دل غلفن پردے میں ہیں غلاف میں ہیں مطلب غلاف میں محفوظ ہیں بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے بکفرہم ان کی کفر کی وجہ سے فقلیلاً پس بہت تھوڑے ہیں ما وہ یؤمنون جو ایمان لائیں فقلیلاً پس بہت تھوڑے ہیں ما یؤمنون جو ان میں سے ایمان لانے والے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں فقلیلاً پس بہت تھوڑے ہیں ما یؤمنون جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں دوہرا لیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب
تو پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل کی منمانیوں کا ذکر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ان کی کرتوتوں کو واضح کر رہا ہے، اور ان پر جو اپنے احسانات ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گنوا رہا ہے کہ ہم نے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور یہ آسمانی پہلی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد پے در پے ہم نے رسول بھیجے، کئی رسول بھیجے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جن انبیاء رسول کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے وہ ہارون ہے، ذوالکفل ہے، الیاس ہے، یسع ہے، داود ہے، سلیمان ہے، عزیر ہے، یونس ہے، زکریا ہے، یحییٰ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حدیث میں یوشع بن نون کا بھی ذکر آیا ہے، اور لقمان علیہ السلام کے نبی انہیں میں اختلاف ہے، اور بہت سے رسولوں کا قرآن میں تذکرہ نہیں کیا گیا۔ تو پے در پہ ہم نے رسول بھیجے، اور حتیٰ کہ رسولوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر میں بنی اسرائیل کے نبیوں میں جو سب سے آخری رسول ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی عیسیٰ بیٹے مریم کو البینات، واضح نشانیاں، بالکل ہر قسم کی واضح ہے نشانیاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے واضح نشانیاں دی، اس کے باوجود بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے، اس کے باوجود بھی ان کے حصے میں ایمان نہیں آیا، یعنی اتنی واضح نشانیاں۔ تو البینات واضح معجزے مراد ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ بھئی مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس سے بڑی معجزہ اور کیا ہونا چاہیے؟ اور مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ اور اسی طرح جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، اس کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنے عروج پر تھی، اور جو جہاں سے طب جواب دیتی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا علاج کرتے تھے۔ اسی طرح پھل بیری، اسی طرح دوسرے جن کوڑ کی بیماری، ان کو جو نا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگا کر برس والے کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے گھر سے تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں تم نے کیا رکھا ہوا ہے۔ یعنی اتنے واضح نشانیوں کے بعد آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، کوئی تھوڑا سا کسی کو چلوں کے ذریعے سے، کہ جنات کے ذریعے سے، کوئی کسی نے ویسے چیلے رکھے ہوتے ہیں، بھائی اس پر بندے پر نظر رکھو، یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر کے آ رہا ہے، تو وہ اتنا بتاتے تھے، وہ کہتے وہ اتنے بڑی سرکار، اس کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے بڑے معجزات کرتے دکھاتے تھے ان کو، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے، ایسے وہ بدبخت ہیں۔ تو ہم نے ان کو واضح نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے تقویت دی ان کو روح القدس کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تقویت دی روح القدس، اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ تمام انبیاء پر وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام اترا کرتے تھے، تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مزید ان کو تقویت دی گئی، وہ ہر وقت ان کے ساتھ ویسے ہی ہوتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نا ان کو جو نا وہ روح القدس شرف ان کو جو ہے نا اللہ نے عطا کیا ہے، ان کو روح القدس کا مطلب ہے کہ روح اللہ۔ تو اسی طرح مسجدیں ساری اللہ کی مسجدیں ہیں، لیکن خصوصیت صرف بیت اللہ کو ہے۔ اونٹنیاں ساری اللہ کی ہیں، لیکن ناقۃ اللہ صرف صالح علیہ السلام کی جو نا اونٹنی کو کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح روح القدس بطور شرف یہ جبریل علیہ السلام کے لیے یہ لفظ آتا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو روح الامین بھی کہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے حضرت حسان کو کہا تھا اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ اسے روح القدس کے ذریعے سے قوت عطا فرما۔ تو یہ روح القدس جبریل علیہ السلام ہے۔ افکلما، کیا پس جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول، بما اس چیز کے ساتھ لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود جب بھی تمہارے پاس رسول آیا، کس چیز کو لے کر آیا؟ اس چیز کو لے کر آیا جو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے۔ اب یہ جو ہمارا نفس ہے، یہ اس پر یہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں، یہ نفس ہمارا نہیں چاہتا، یہ تو برے کاموں کو چاہتا ہے۔ نماز پڑھنا اس کے لیے باری ہے، اچھے کام اس کے لیے باری ہیں،
اور قرآن کی تلاوت ہے، یعنی یہ جو نبیوں والے کام ہے یہ نفس نہیں چاہتا، نفس و آزادی چاہتا ہے۔ اور ابھی یہاں دیکھیں کتنا رش ہے، ابھی ہم باہر جا کے ادھر مجرا لگائیں تو چوک میں آپ کو جگہ نظر نہیں آئے گی، اسی طرح کوئی بھی کام کر لیں، فضولیات میں سے کوئی بھی کام کر لیں تو آپ کو جگہ نظر نہیں آئے گی۔ تو نفس پہ چونکہ یہ چیز بھاری آتی ہے، تو اس لیے جب نبی ان کو آتے تھے منع کرتے تھے ان چیزوں سے تو وہ ان پر بھاری اتر گئے، وہ مانتے نہیں تھے۔ تو چلو وہ مانتے نہیں تھے ایک حد تک تو چلو ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ صرف مانتے نہیں تھے بلکہ ان کو جھوٹا کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے تھے، دوسرا کام یہ کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے جب بھی تمہارے پاس رسول اس چیز کو لے کے آیا تو جس کو تمہارے جی نہیں چاہتا تھا، عمل تم نہیں کر سکتے تھے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ استکبرتم، تکبر کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کو جھٹلایا، تم نے اس کو جھٹلایا کہ ہم سچے ہیں، تو نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ تو ففریقاً، ایک گروہ نے کذبتم، تم نے جھٹلایا، نبیوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا کہ نہیں تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے جی تمہاری شریعت ہم سے عمل نہیں ہو، یہ نہیں، سرے سے ان کو کہا نہیں نعوذ باللہ تم جھوٹے ہو، تم نبی ہو ہی نہیں سکتے۔ نبی ہم جیسا مالدار ہوتا، کوئی چودھری ہوتا، کوئی وڈیرا ہوتا جس کے پاس زمینیں، نوکر چاکر، کوئی پتہ لگتا ہے کوئی نبی ہے، کوئی پروٹوکول سے آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی پتہ لگتا ہے بھائی کوئی چیز جائے، یہ کیا ہے تمہیں کوئی پہچانتا نہیں، نہ کوئی جان نہ پہچان، نہ تمہارے آگے پیچھے، تمہارے کلمہ پڑھنے والے بھی سارے کے سارے کمزور، یہ کوئی۔ تو استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً، ایک گروہ کو، کذبتم، تم نے جھٹلایا، اور وفریقاً، ایک گروہ کو، تقتلون، تم نے قتل تک کیا، تم قتل کرتے رہے۔ نبیوں کو ایک گروہ کو صرف جھٹلایا نہیں، نعوذ باللہ تم نے قتل تک سے تم باز نہیں آئے، نبیوں کی قتل بھی تم نے نعوذ باللہ کی۔ اور کہتے کیا تھے جی؟ وقالوا، کہا انہوں نے، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، پردے میں۔ تو تمام نبیوں کو جو نا وہ انبیاء کو معجزات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، تو جبریل کے ذریعے سے وحی ہوئی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو خاص معجزات عطا کیے گئے، اور اس کی باوجود آخر میں آ کے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وہ قتل کے درپے ہو گئے، انہوں نے بھی اس کو معافی نہیں دی، انہوں نے ان کے جو نا وہ بطور جو نا اپنے بڑا جو نا فخریہ کارنامہ قرار دیا کہ نعوذ باللہ ہم نے اس کو پھانسی دی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوا وما صلبوا، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ انہوں نے اس کو سولی دی ہے، ہم نے اس کو اٹھا لیا تھا، اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور جو ادھر اس کے پاس موجود تھا اس کی شکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا، جو ادھر موجود تھا انہوں نے اس کو پھانسی دے دی، کہا ادھر ہی تو تھا، لہٰذا اس کو پھانسی دے کر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نے پھانسی دی، تو اس کو بھی قتل سے باز نہیں ہے ایک، اور اوپر سے اس کو فخریہ انداز میں کہ ہم نے اس کو بھی نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ آگے سے کہتے کیا تھے؟ ڈائلاگ ان کا کیا ہوتا تھا؟ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دل پردے میں ہیں۔ پردے میں ہے کہ مطلب کیا ہے بھئی؟ ہمارے جو دل ہے نا، تمہارے باتوں سے ہمارے دل پردے میں ہیں، محفوظ ہیں، یہ تمہاری باتیں نہیں اثر کرتے، ہمارا عقیدہ بڑا پکا ہے، لہذا تمہاری باتیں اثر کرنے والی نہیں۔ ایک دوسرا معنی ہے کہ ہمارے دل ہے علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، اور کسی دوسرے علم کی اس میں آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ایسے بدبخت یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کو کہہ رہے ہیں، نبیوں کو ایسے کہتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چاہتے ہی نہیں تھے تو ان میں لوگ ہی بہت تھوڑے تھے۔ وقال، انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، پردے میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پردے میں نہیں ہیں، بلکہ لعنت فرمائی ہے اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی کفر کی وجہ سے اللہ کی پٹکار ان پر ہوئی ہے، حق ان کو دکھائی نہیں دیتا اور سنائی نہیں دیتا، حق ان کو سمجھ نہیں آتی، تو نتیجہ کیا ہے لعنت کا؟ فقلیلاً، پس بہت تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو وہ ایمان لائیں، تو ایمان لانے والے ان میں بہت تھوڑے ہیں، کیونکہ اللہ کی لعنت اور پٹکار ان پر پڑ چکی ہے، اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں ایمان لانے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان پر جو نا وہ لعنت پڑ چکی ہے۔ گویا کہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا اور نفسانی خواہشات کی پیچھے چلنا، یہ انسان کو اتنا سخت دل بنا دیتا ہے، اتنا انسان ہولناک بن جاتا ہے، وہ نبیوں کے جھٹلانا تو دور ہے، ان کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتا، اتنا بڑا جھوٹ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہودیوں کی ان عادتی
عادات خبیثہ سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔